باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لایا اللہ پر یا لائی، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ تو اس کے معنی ہو گئے۔ تو کیا اتنے سے معنوں سے صرف یہ کہہ دینا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا کہ اس کے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ وہ ہے، یا اس کے احکاموں کو مانتا ہوں، پورا ایمان ہو گیا؟ پورا ایمان ہو گیا کیا یہ؟ اور دوسرے میں جو ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے دن پر۔ یہی ہوا نا؟ یہی ہوا۔ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن یہ کہہ دے کہ میں اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان پورا ہے کہ نہیں ہے؟ پورا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں کتاب کو نہیں مانتا، یعنی جو ہمارے نبی پر کتاب اتری ہے قرآن مجید، وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان ادھورا۔ اور اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں رسول پر بھی ایمان لایا اور میں کتاب پر بھی ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد وشرہ والقدر خیرہ وشرہ، کہ میں اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی تقدیر کے فیصلوں کو ہی نہیں مانتا، اگر وہ یہ کہہ دے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ اس کا ایمان بھی ادھورا ہے نا، کیونکہ وہ تقدیر کے مسئلوں کو ہی نہیں مانتا۔ اور تقدیر جو ہے، تقدیر یعنی جس کو قسمت بھی کہتے ہیں، تو تقدیر کا اور قسمت کا معاملہ یہ ہے کہ تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہوا، بعض مرتبہ سنا ہوگا تم نے، یہ کہنے دیتے کہ اس کی تقدیر میں یہی تھا، قسمت میں اس کی یہی تھا۔ تو قسمت ہے اور تقدیر بھی ہے، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ تقدیر پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اچھی ہو یا بری ہو، خراب ہو، کیسی بھی ہو، تقدیر بھی ہے۔ اور تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جو ہمیں کرنا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت پر بھی یقین ہونا چاہیے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت کے ساتھ بتایا ہے۔ کتنے؟ دو۔ ایک ایمان اجمالی جو ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل جس کو تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب قرآن نے بیان کیا کہ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہے، یہ پہچان ہے، اور ان چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ایمان مجمل میں داخل ہوئے ہیں، یعنی اجمالی ایمان لائے ہیں کہ میں اللہ کو مان لیا، اس کے ناموں کے ساتھ اس کے ناموں کے احکاموں کو بھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نیا مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو نیا، اب اس کو جو ہے ایمان مجمل پڑھا دیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے ایمان مجمل پڑھو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، وہ کہے گا، اور اس کو اگر ترجمہ کرایا جائے گا، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ لیکن اگر چند دن کے بعد ہم اس سے یہ کہیں کہ بھائی آپ فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ یا آپ کتاب پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اگر اس کے سامنے ایمان مفصل جو تفصیلی ایمان ہے، اگر اس کو دہرایا جائے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تو اس وقت جو ہے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یعنی ایمان اجمالی جو ہے وہ مجھ کو سکھایا گیا تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا اس کے بارے میں۔ تو یہ ایمان اجمالی کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ میں ایمان، اللہ کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے رسولوں کو بھی ماننا پڑے گا، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو بھی ماننا پڑے گا جو رسول پر نازل ہوئی۔
والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں کو بھی ماننا پڑے گا جو پہلے نازل ہو چکی۔ پہلے کون کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں قرآن پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن میں انجیل کو نہیں مانتا، میں زبور کو نہیں مانتا، یا میں دوسری کون سی کتاب تھی؟ تورات، میں تورات کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی قبل، یعنی کہ جو پہلے کتاب نازل ہو چکی ہے ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اب اللہ نے آگے کہا ہے کہ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وہ کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، وَكُتُبِهِ، میں کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، وَرُسُلِهِ، میں رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی ایسا آدمی کھلی گمراہی میں ہے اور گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیو کہ اگر کوئی بھی معلوم کرے کہ پورا ایمان کیا ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں، کہ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ہم رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اسے بھی مانتے ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اسے بھی مانتے ہیں، بلکہ اس آیت کو یاد کر لو۔ کون سی آیت کو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس آیت کو یاد کر لو اور اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل آمنت باللہ، اس کا ترجمہ بھی یاد کرو۔ اس میں بھی ہے ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی۔ موت کے بعد زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ نہیں ہونا؟ زندہ ہونا ہے۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ان چیزوں پر یقین رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے، جیسے بعض غیر مسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، یہ سچ ہے۔ مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنا ہے، جسموں کے ساتھ اٹھیں گے، اور قبر میں بھی جو ہے روح لوٹا دی جاتی ہیں، اور روح کے ساتھ جو ہے وہ حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے، اس کے ایمان مفصل کے اور ایمان مجمل کے، ایمان مجمل ویسا ہی ہے تھوڑا بہت، اور ایمان مفصل تفصیلی ایمان اس کے اندر ہے، اس کی تفصیل تو بہت بڑی، اور بھی علامات ہیں ایمان کی۔ یہ تو ایمان لانا اور یقین کرنا، یعنی ان کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، انہیں ماننا پڑے گا، ان کا یقین کرنا پڑے گا، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی ان کا انکار کر سکتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان پورا نہیں ہے۔ اب ایمان کی پہچان اور علامات اور بھی ہے، بہت ساری ہے، ایمان کی علامات اور پہچان اور بھی ہے اور بہت ساری ہے، لیکن ان کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کو جو ہے بعد میں دیکھیں گے، کل انشاءاللہ اس کا تبصرہ کریں گے۔ لیکن آج اتنا ضرور سمجھ لو کہ ایمان لانے کے بعد ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر انہیں کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رہے گی، یاد رہے گی۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بندے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آنے والے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی، اور وہ قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پڑھا ہے کوئی سی کتاب میں؟
حضرت عیسیٰ کا بیان پڑھا ہے؟ پڑھا نہیں؟ کوئی کتاب میں پڑھا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کا بیان پڑھ کے دیکھیو کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے اور دوبارہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھے، اور اس کے بارے میں کہ ایمان کی علامات اور ایمان کی پہچان کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات ہوگی.